ارکان اسلام کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اسلام کا ہر ایک رکن جو ہے اپنے اندر مراقبے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا کلمہ طیب ہم پڑھتے ہیں، پہلے کلمے کے اندر جو ہے مراقبے کی 3 حالتوں کا انکشاف ہوتا ہے، جس کو ہم علم لا کہتے ہیں، علم اللہ کہتے ہیں، علم رسالت کہتے ہیں۔ یعنی کہ علم لا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پوری کائنات کے اندر مٹیریل کی نفی کرتے ہیں، مٹیریل کو ختم کرتے ہیں اور مٹیریل کو جو ہے تسلیم نہ کریں، تو اس ذہن کی اس حالت کا نام جو ہے ہم اس کو علم لا یا علم مراقبہ کہتے ہیں، یا لا کا مراقبہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے ذہن کو اس جگہ پہ مرکوز کیا کہ کائنات کا کسی قسم کا مٹیریل نہیں ہے، تو آپ کا ذہن جب یکسو ہوتا ہے تو آپ کے سامنے اسباتیت ہوتی ہے، کسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے۔ کائنات کا مٹیریل ختم ہونے کے بعد آپ کو جس چیز کا انکشاف ہوتا ہے وہ ہم اس کو زمان، خلا، فاصلہ، اسپیس کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسبادیت کی شکل میں، یعنی کہ اللہ کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے منکشف ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کا مراقبہ کرتے ہیں، زمان کا مراقبہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم رسالت کے انوارات جو پوری کائنات کے اندر پھیلتے ہیں، جو مادے کو تخلیق کرتے ہیں، اس کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو جب آپ پہلے کلمے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو پہلا کلمہ جو ہے بذات خود جو ہے مراقبے کی ایک ایسی شکل جو ہے جو علم لا، علم اللہ اور علم رسالت کا انکشاف کرتی ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے ایک بڑا بہترین مراقبہ جو ہے، نماز کے لغوی معنی یا صلاۃ کے لغوی معنی رابطہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہونا۔ تو وصال کے لیے جو ہے آپ اپنا ارتکاز، اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، تو ذہن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتصال کرنا، قائم الصلاۃ ہونا جو ہے، یہ ایک بہترین مراقبہ جو ہے کہ نماز جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قریب کرتی ہے۔ تو صلاۃ یا مراقبہ جو ہے ایک ہی چیز کے 2 نام ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے ہم رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، روزے کے اندر جو ہے بھوک پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کنٹرول کرنے کے پس پردہ ہمارے ذہن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطے کی شکل ہوتی ہے۔ ذہن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز رکھنا جو ہے اس کو ہم مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ تو روزہ یا صوم جو ہے ایک ایسا بہترین مراقبہ جو ہے کہ جو آپ کو غیب کی دنیا کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ جو ہے زکوٰۃ کے عمل کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے کہ آپ نے مادی وسائل کو متحری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ تو ذہن کے پس پردہ جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ تو ذہن کی اس مرکزیت کا نام بھی جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ اپنے اندر مراقبے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حج کو دیکھتے ہیں تو حج تو سارا ہی مراقبے کا نام ہے۔ آپ میقات کا عمل دیکھیں، میقات میں آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے، طواف میں آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، رمل کرتے ہیں، آپ صفا مروہ کرتے ہیں، آپ اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں، آپ جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تمام اعمال کے پس پردہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو ذہن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرتکز رکھنا، ارتکاز کرنے کا اصطلاحی نام مراقبہ ہے۔ تو ارکان اسلام جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے۔ اگر ہم اس کو لب لباب کہیں تو تمام ارکان کا رزلٹ یا اس کا لب لباب جو ہے وہ مراقبے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو مراقبے کا اصطلاحی نام یہ ہوا کہ آپ ایسی عبادت جو آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو ختم کر دے۔ تو آپ جو ہے مراقبے کی حالت میں ہیں، آپ قیام الصلاۃ کی حالت میں ہیں، آپ صوم کی حالت میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ والا عمل جو ہے، مراقبے والا عمل جو ہے، آپ کو اپنی ذات سے قریب کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔